بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ نوجوان دوستوں کے لیے ہے۔ دوستو، آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے، اس ملک کے لیے بہت قیمتی ہے، آپ کے خاندان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اپنی صحت کا بہت خیال کریں، کیونکہ جب ہم کسی نوجوان کو ہارٹ اٹیک کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، دل کے پٹھوں کی کمزوری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دل کے پٹھے بہت کمزور ہو گئے ہیں یا ان کے ویلو خراب ہو گئے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بیماری بچائی جا سکتی ہے، دل کی بیماری 100% بچائی جا سکتی ہے، صرف آپ نے ہمت کرنی ہے۔ اگر آپ تمباکو پیتے ہیں، تمباکو بند کر دیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نوجوان تمباکو کا استعمال زیادہ تر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، سوشل سیٹ اپ میں، جنہیں ہم کہتے ہیں سوشل سموکر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہفتے میں ایک بار تمباکو پی لیتے ہیں، ہم ایک ہفتے میں سگریٹ پی لیتے ہیں، ہیش پی لیتے ہیں، یا سگار پی لیتے ہیں، شیشہ پی لیتے ہیں، تو اس سے ہماری صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جبکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ ہفتے میں ایک بار پئیں، ایک دن میں ایک بار پئیں، تب بھی 40 سے 45% امکان زیادہ ہو جاتا ہے انجائنا اور ہارٹ اٹیک کا، اور خاص طور پہ ان نوجوانوں میں جن کے والدین میں دل کی بیماری موجود ہے، جن کے والدین میں شوگر کی بیماری موجود ہے، جن کے والدین میں ہائی بلڈ پریشر موجود ہے، یا جن کے والدین میں خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو گیا، جن کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اگر ایسے بچے سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، جنک فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، بازار کے کھانے کھاتے ہیں، وزن کو زیادہ ہونے دیتے ہیں، اپنے خون میں چکنائیوں پر نگاہ نہیں رکھتے، غصہ بہت کرتے ہیں، ہر کام بہت تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، تو ان میں اس بیماری کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تمباکو نوشی ختم کرنے کے لیے بے شمار طریقے اپنائے گئے، ہپنوسس کیا جاتا ہے، لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے کہ آپ اس طرح کریں، آپ الیکٹرانک سگریٹ شروع کر دیں، آپ گم شروع کر دیں، آپ نکوٹین پیچ لگا لیں، لیکن سارے عارضی ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنی قوت ارادی کو استعمال کیا، جنہوں نے اپنی قوت ارادی کو مضبوط کیا، جنہوں نے سوچ لیا کہ آج کے بعد ہم سگریٹ نہیں پئیں گے، ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو روزانہ 3 پیکٹ سگریٹ پیتے تھے، اور جس دن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہمارے پاس آئے، انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم سگریٹ نہیں پئیں گے، اور پھر ساری زندگی انہوں نے سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور پھر ان لوگوں نے نہ صرف سگریٹ کو چھوڑا بلکہ اپنی دوسری عادات کو بھی صحیح کر لیا، الکوہل چھوڑ دی، وزن کو کم کیا، روزانہ سیر کی، کھانے پینے میں انہوں نے احتیاط کی، روزانہ پیدل چلنے کی عادت اپنا لی، کیونکہ پیدل چلنا خالی پیٹ قوت برداشت کے مطابق وہ عادت ہے جو آپ کو نہ صرف دل کی بیماریوں سے بچاتی ہے بلکہ فالج سے بچاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کی پیچیدگیوں سے بچاتی ہے، ڈپریشن نہیں ہونے دیتی، مایوسی پیدا نہیں ہونے دیتی، وہ ہارمونز نہیں پیدا ہونے دیتی جو آپ کو مایوس کرتے ہیں، جو آپ میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو ہر وقت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں، کوئی کام نہ کریں، سانس پھولتا رہتا ہے، دھڑکن کی تیزی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ عادت اپنا لی پیدل چلنے کی، تو آپ کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی، دھڑکن بہتر ہو گئی، سانس بہتر ہو گیا، چھاتی میں بوجھ، گھٹن، دباؤ کم ہونا شروع ہو گیا، موڈ بہتر ہونا شروع ہو گیا، آپ کی طبیعت میں ہلکا پن پیدا ہو گیا، سینے میں جلن جو کھانے کے بعد ہوتی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھانے کے بعد جلن کی شکایت کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے کھانا کھایا ہمارے سینے میں جلن ہوتی ہے، منہ میں کڑوا پانی آتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں نے جب اپنی خوراک میں تبدیلی کی، مرچ مسالے کی چیزیں کم کی، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا،
بازار کے کھانے بند کر دیے، بھوک رکھ کے گھر کے سادہ کھانے کھائے، اور رات کا کھانا خاص طور پہ مغرب کے بعد کھایا، اور اس کھانے میں بہت زیادہ مرغن چیزیں نہیں تھیں، اس کھانے میں بہت زیادہ مرچ مسالے نہیں تھے۔ ان سب نے ایک بات نوٹس کی کہ ان کے سینے کی جلن ختم ہو گئی۔ وہ تمام بچے، نوجوان، جوان، بزرگ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سینے میں جلن ہوتی ہے، اور جب انہوں نے سگریٹ چھوڑے ان کی جلن بھی ختم ہو گئی۔ پیدل چلنے کے بعد ان میں ایک شگفتگی کا احساس ہوا۔ اگر آپ بہت پیدل چلنا چاہتے ہیں تو پہلے نزدیکی ہسپتال میں جا کر اپنا معائنہ کروا لیں کہ کوئی ایسی بیماری تو آپ کو نہیں جو پیدل چلنے کے بعد زیادہ ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ انجائنا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر یا دل کے پٹھوں کی بیماری۔ وہ لوگ جن کو دمے کی بیماری ہوتی ہے اگر وہ زیادہ چلیں تو ان کو سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں۔ آپ اپنے وزن پہ نگاہ رکھیں، یاد رکھیں وزن کم کرنے کے لیے بے شمار دوائیں بنائی گئی ہیں، اور روزانہ مارکیٹ میں کوئی نہ کوئی دوائی آ جاتی ہے، لیکن ان دواؤں کے مضر اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہاں بھی وہی ایک کلیہ، وہی ایک فارمولہ کہ آپ کی قوت ارادی کتنی مضبوط ہے، کیونکہ جتنا وزن زیادہ ہوگا اتنی ہی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے، خون میں کولیسٹرول کی زیادتی ہو سکتی ہے، اچھا والا کولیسٹرول کم ہو سکتا ہے، برا کولیسٹرول زیادہ ہو سکتا ہے، جوڑوں کی بیماری ہو سکتی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، خواتین کے اندر ایام کی بے قاعدگی ہو سکتی ہے، ہارمونل چینجز پیدا ہو سکتی ہیں انسان کے جسم میں۔ اس لیے اپنے وزن پہ نگاہ رکھیں، جنک فوڈ کا استعمال نہ کریں، سوڈا مشروبات کو پینے سے پرہیز کریں، بازار کے کھانے کم سے کم کھائیں، اور آپ کی خوراک میں جتنی سبزیاں ہوں گی، پھل ہوں گے، اجناس ہوں گی، آپ کا وزن تیزی کے ساتھ کم ہوگا، بشرطے کہ آپ ریگولر واک بھی کرتے ہیں۔ پھر دوستو اپنے خون میں شوگر کی مقدار پہ نگاہ رکھیں، اپنے خون میں کولیسٹرول کی مقدار پہ نگاہ رکھیں کہ آپ کا اچھا کولیسٹرول کتنا ہے، آپ کا برا کولیسٹرول کتنا ہے، آپ کے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کتنی ہے، پھر آپ کو غصہ کتنا آتا ہے، آپ ہر کام کتنا تیزی کے ساتھ کرتے ہیں، آپ ایک طالب علم ہیں یا آپ کسی ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، آپ ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جہاں پر آپ پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے، آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں وقتاً فوقتاً، یہاں پر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اپنی صحت کا بہت خیال کرنا چاہیے، اپنی نفس کی رفتار پہ نگاہ رکھیں، اپنے بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھیں، اپنے دل کی صحت کا خیال کریں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ دل کی بیماری ہو جاتی ہے، آپ جس پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں آپ کی کوالٹی متاثر ہو سکتی ہے، اور دل کی بیماری کی وجہ سے نہ صرف جسمانی مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ انسان ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے، اسے موت کا خوف آنے لگتا ہے، چھاتی میں ذرا سا بوجھ ہوا فوراً خیال آتا ہے کہ اب میں نے مر جانا ہے۔ یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی نہیں مرتا، صرف واپس جانے کے بہانے ہوتے ہیں۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو کوئی ڈوب کے مر جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا خدا نخواستہ کسی کو کینسر کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت کا خوف نکالیں لیکن اپنی صحت کا خیال کریں، کیونکہ اگر آپ صحت مند ہیں آپ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں، آپ اپنی کمپنی کو بہت اوپر تک لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی صحت ہے تو آپ اپنے مسائل پر خود قابو پا کے ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں، ایک خاندان کے اچھے فرد بن سکتے ہیں، اور معاشرے میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو مختصراً کچھ ایسی باتیں بتا دیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو دل کی بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، توانا اور صحت مند دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔